مسلم لیگ نواز اور جمعیت علماء اسلام فے سمیت 5 اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سینیٹ میں پیپلز پارٹی سے علیحدہ 27 اپوزیشن سینیٹرز کا الگ بلاک بنانے کے فیصلے کو پاکستان ڈیموکریٹک الائنس کو باقاعدہ طور پر توڑنے کا اعلان قرار دیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ سینیٹ میں نواز لیگ کے پارلیمانی لیڈر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ نے 2 اپریل کو یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام فے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل گروپ نے سینیٹ میں الگ اپوزیشن بلاک بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اسلام آباد میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل 5 جماعتوں کے سینیٹ میں رہنماؤں کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے وضاحت طلب کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم سربراہ سے کہا گیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی قیادت سے وضاحت طلب کرے کہ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹ میں قائد حزب اختلاف بنوا کر پی ڈی ایم کے فیصلوں کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت سے یہ بھی جواب طلبی کی جائے گی کہ انہوں نے گیلانی کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی سے ووٹ کیوں لیا اور حکومت سے اشتراک عمل کیوں کیا۔ نواز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ نے کہا کہ سینیٹ میں پی ڈی ایم کی 5 جماعتیں توقع کرتی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور اے این پی سے باضابطہ وضاحت مانگیں گے۔ یاد رہے کہ بلاول بھٹو نے نواز لیگ کی جانب سے اعظم نذیر تارڑ کو سینیٹ میں قائد حزب اختلاف بنانے کی اس بنیاد پر مخالفت کی تھی کہ وہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ملزمان کی وکالت کرتے رہے ہیں۔ بلاول نے یہ موقف بھی لیا تھا کہ جس طرح قومی اسمبلی کی اکثریتی اپوزیشن جماعت ہونے کی بنیاد پر نواز لیگ کا وہاں پر اپوزیشن لیڈر ہے، اسی طرح سینیٹ میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، لہٰذا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کا اصرار ہے کہ گیلانی کو سینیٹ چیئرمین کا امیدوار بناتے وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ اب قائد حزب اختلاف کا عہدہ نون لیگ کو ملے گا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولانا کی زیر قیادت نواز لیگ اور 5 دیگر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے سینیٹ میں 27 اراکین پر مشتمل علیحدہ بلاک بنانے کا مطلب پیپلز پارٹی کے خلاف اعلان جنگ ہے تاکہ اسے پی ڈی ایم اتحاد سے باہر کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے نے سینیٹ میں یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پی ڈی ایم کے سیکریٹری جنرل اور مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر شاہد خاقان عباسی نے جے یو آئی فے کے سیکریٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری سے ملاقات کی تھی، جس میں سینیٹ میں قائد حزب اختلاف کی نامزدگی کے بعد کے حالات پر مشاورت کی گئی اور دونوں رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹ میں قائد حزب اختلاف نہ ماننے پر اتفاق کیا۔ نواز لیگ کی اس حرکت کا جواب دیتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جانب سے سید نوید قمر نے اعلان کیا تھا کہ نون لیگ والے یوسف رضا گیلانی کو قائد حزب اختلاف نہیں مانتے تو پھر ہم بھی قومی اسمبلی میں میاں شہباز شریف کو قائد حزب اختلاف نہیں تسلیم کریں گے۔ مختصر یہ کہ کپتان حکومت کے خاتمے کا بنیادی ایجنڈا لے کر چلنے والا پی ڈی ایم اتحاد اب خود ختم ہونے جا رہا ہے، جس کا سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کو ہی ہوگا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن اتحاد ٹوٹا تو ملک میں حقیقی جمہوریت کی بحالی اور اسٹیبلشمنٹ کی حاکمیت کے خاتمے کی عوامی امیدیں مکمل طور پر دم توڑ جائیں گی۔ لہٰذا اس وقت سب سے بڑا چیلنج پی ڈی ایم کی طاقت کو زندہ رکھنا اور اپوزیشن کی سیاسی طاقت کو برقرار رکھنا ہے۔ ماضی قریب میں قربتوں کے بعد اب اچانک پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بداعتمادی کے سائے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے لیے بھی اس وقت سب سے بڑا چیلنج پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں رکھنے یا نہ رکھنے کا ہے۔ اس وقت پی ڈی ایم کے پاس 2 ہی سیاسی حکمت عملیاں ہیں، اور وہ یہ کہ وہ تمام تر سیاسی بگاڑ کے باوجود پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلے۔ ایسی صورت میں پی ڈی ایم کو یقینی طور پر پیپلز پارٹی کے مفاہمتی ایجنڈے پر سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں پیپلز پارٹی کو مائنس کر کے پی ڈی ایم کے اتحاد کو برقرار رکھیں اور حکومت مخالف تحریک آگے لے کر بڑھیں، لیکن سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اتحاد سے باہر نکال کر پی ڈی ایم خود کو کتنا مضبوط رکھ سکے گی، یہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ایسی صورت میں یقینی طور پر حزب اختلاف تقسیم ہوگی اور عمران خان کو کمزور حزب اختلاف کا سامنا ہوگا، اور یقیناً یہ دونوں خود کو حقیقی اور دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا سیاسی تانا دے کر اپنی تقسیم کو مزید متنازع بنائیں گی۔ اسی دوران مولانا فضل الرحمان اور مسلم لیگ نون نے اندیا دیا ہے کہ وہ عید الفطر کے بعد لانگ مارچ کریں گے، اور اگر ان کو یہ مارچ پیپلز پارٹی کا بغیر بھی کرنا پڑا تو گریز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن سیاسی تجزیہ کار سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا لانگ مارچ ممکن ہے جو حکومت کے خاتمے کا سبب بن سکے اور تب تک جاری رہے جب تک حکومت گھر نہیں چلی جاتی؟ لیکن سچ تو یہ ہے کہ مسئلہ محض پیپلز پارٹی کا ہی نہیں بلکہ خود مسلم لیگ نون کے اندر کا بھی ہے۔ دراصل نواز لیگ میں شہباز شریف کے مفاہمتی دھڑے کی بھی وہی سوچ ہے جو کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی ہے۔ شہباز کا دھڑا بھی مزاحمت کے مقابلے میں مفاہمت کے سیاسی کارڈ کی بنیاد پر آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور وہ بھی لانگ مارچ کی بنیاد پر ٹکراؤ کی سیاست کا حامی نہیں ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ان حالات میں اگر اگلے کچھ عرصے میں ہمیں مسلم لیگ نون کی سیاست میں مریم نواز کے مقابلے میں شہباز شریف یا حمزہ شہباز زیادہ سرگرم نظر آتے ہیں تو پھر مولانا فضل الرحمان کو بھی مایوسی ہوگی۔
کیونکہ وہ جس بڑی سیاسی مہم کا ایجنڈا رکھتے ہیں اس کی یقینی طور پر شہباز شریف یا حمزہ شہباز حمایت نہیں کریں گے۔ دوسری جانب شاہد خاقان عباسی اور رانا ثناء اللہ خان پچھلے چند روز میں اس بات کا اشارہ دے چکے ہیں کہ مریم نواز بھی علاج کی خاطر لندن جا سکتی ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو مولانا فضل الرحمان کی صدارت تو بالکل ہی ڈوب جائے گی۔ لہٰذا تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بہت احتیاط سے اپنے کارڈز کھیلنا ہوں گے اور پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم اتحاد سے باہر کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔